بابا یوسف کی دکان پر بھیڑ تھی، سب لوگ آ رہے تھے اور خوف اور غصے سے اینٹوں، مٹی اور پتھروں کے ڈھیر کے نیچے بابا یوسف کے بے جان جسم کو دیکھ رہے تھے۔ میں وہی زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب دکان پر فضائی حملہ ہوا تو بابا یوسف نے مجھے تھیلی خریدنے کے لیے بازار بھیج رکھا تھا تاکہ اس میں کشمش رکھی جا سکے۔ جب بابا یوسف کو شہید کیا گیا تو میں دکان میں نہیں تھا۔ فلسطین کے بہترین دادا، چونکہ دوسرے بچے بھی انہیں بہت چاہتے تھے، وہ بچے جب اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ خریداری کرنے دکان پر آتے تھے تو بابا یوسف انہیں ہمیشہ چاکلیٹ دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے چھوٹے بڑے بچے سب کے سب ایک چاکلیٹ کے بہانے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر دکان پر آتے جاتے رہتے تھے۔ بازار میں نے دھماکے کی آواز سنی، لیکن مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ بم سیدھے میرے دادا جان کی دکان پر جا کر لگا ہوگا۔ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دکان کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ چکے ہیں، 2 دیواروں اور چھت کا آدھا حصہ بھی گر چکا ہے۔ دکان لوگوں سے بھری ہوئی ہے اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ چکی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں میز کے پیچھے بھاگا۔ بابا یوسف کا چہرہ منو مٹی کے درمیان نظر آیا۔ میرے ہاتھ سے کشمش کی تھیلیاں گر گئیں اور مٹی سے بھری ہوئی زمین پر بکھر گئی۔ اس دن میری عمر 12 سال تھی۔ میری امی آ چکی تھی اور روتے ہوئے مجھے اٹھا کر گھر لے گئی۔ اس دن رات تک شہر کے دیگر کئی مقامات سے دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ جب بھی کسی نئے دھماکے کی آواز آتی تو میں ماں سے لپٹ کر کہتا، مجھے لگتا ہے ایک اور بابا یوسف شہید ہو گئے۔ میری امی بھی بلک بلک کر رونے لگتی۔ اس سال چونکہ میں 12 سال کا تھا، میں سوچتا تھا کہ بابا یوسف کی چھوٹی سی دکان کی چھت گرنے اور فلسطین کے بہترین دادا کے مارے جانے کی وجہ سے شہر کے بچے کم ہنستے ہوں گے، اسکول نہیں جاتے ہوں گے اور اب گلیوں میں نہیں کھیلتے ہوں گے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس دن غزہ میں میرے دادا جیسے 1000 بابا یوسف شہید ہو چکے تھے اور مجھ جیسے 1000 محمد اکیلے رہ گئے۔ اب اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں اور میں فلسطین کے تمام بابا یوسفوں کا سپاہی ہوں۔